إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پھر دوبارہ مل کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ رمضان مبارک کا مہینہ، یہ بہاروں کا مہینہ جو اپنی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں لے کر ہم سب کے پاس آیا ہے. در حقیقت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہمان ہے، یہ مہینہ ہم سب کے لیے مہمان ہے. اور مجھے وہ ایک کہنے والے کی بات بڑی پسند آئی کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ مہمان نہیں ہے. رمضان شریف کا مہینہ سالہ سال سے برسوں سے آ رہا ہے اور ہر سال آتا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا. ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہر سال آتا ہے اور آتا رہے گا. در حقیقت مہمان تو ہم ہیں جو آج اس سال ہیں، آئندہ سال پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے. یہ رمضان شریف کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، کتنی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمارے لیے آتا ہے، ہماری بخششوں کے سامان کرانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخششوں کے سامان لے کر آتا ہے کہ بندے 11 مہینے جو گناہ کیے ہیں وہ اس مہینے میں توبہ کر لیں اور استغفار کر لیں. میں سمجھتی ہوں تمام امت مسلمہ آج رمضان کے مہینے میں بڑی خوش ہے اور بہت لوگ خوش ہیں. لوگوں میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو مومن ہیں، دوسرے منافق ہیں. مومنوں کے چہرے تو دمک رہے ہیں، خوشی سے پھول رہے ہیں، چہرے پہ رونق آئی ہوئی ہے، چہرے منور ہیں. ایک رات تراویح پڑھتے ہیں تو دوسری رات کا انتظار کرتے ہیں، ایک رات سحری کھاتے ہیں تو دوسرے دن کی سحری کا انتظار کرتے ہیں، پھر روزہ کھولتے ہیں، افطاری کرتے ہیں تو دوسرے دن کی افطاری کا انتظار کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے مومن جو ہیں ان کے چہرے دمک رہے ہیں، نور کی عبادتوں کے نور کی تجلی سے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. لیکن منافق بھی ہیں جن کے اوپر وبائے جان بن جاتے ہیں روزے اور تراویح پڑھنا اور نمازیں پڑھنا اور ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے رونا. وہ خوش ہوتے ہیں تو بس صرف افطاریوں کے وقت خوش ہوتے ہیں یا پھر سحری کے وقت خوش ہوتے ہیں. بلکہ منافق کے اوپر تو سحری بھی بھاری ہوتی ہے، سحری کھانی. حالانکہ سحری جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب میں سے کوئی بھی تو ایسا نہیں ہوگا نا انشاءاللہ کہ ہم اس رمضان کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے تیار نہ ہوں. اس رمضان کی راتوں کو منور کر کے اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ رت جگہ کریں، لیکن بیکار نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ رت جگہ کریں، راتوں کو جاگیں اور رمضان کی ان راتوں کو اللہ کے قرآن کے نور کی برکت سے منور کر دیں. اسی طریقے سے دن میں بھی عبادت کر کے، روزہ رکھ کے
دن کو بھی ہم، رمضان کے دنوں کو بھی ہم اجالا بنا کر اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیں۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، میں سمجھتی ہوں کہ آج کے جیسا رمضان ہمارے پاس کبھی نہیں آیا، اس مہینے جیسا، اس رمضان جیسا رمضان کبھی نہیں آیا۔ کس لیے؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے سے پہلے ہی، ایک مہینے پہلے ہی کرونا جرثومہ لا کر، فیروز لا کر سب کو گھروں میں بٹھا دیا اور سب کو فارغ البال کر دیا۔ یعنی جو تاجر ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو تجار ہیں، وہ سب کے سب گھروں میں بند ہو گئے۔ جو استاد ہیں، جو مولانا ہیں، سب کے سب گھروں میں بند ہو گئے۔ یہاں تک کہ آج ہم کو فراغت ہی فراغت ہے، کوئی ہمارے گھروں میں نہیں آ رہا، نہ مہمان آ رہے ہیں، نہ روزے دار روزہ کھولنے کے لیے آ رہے ہیں، نہ عزیز و اقارب ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں۔ ہم سب فارغ البال ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس رمضان جیسا رمضان فارغ البالی کا کبھی بھی شاید ہماری زندگیوں میں نہیں آیا۔ میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہی ہوں گی، اور سمجھ رہی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فراغت دی ہوئی ہے، بس اپنے فیملی کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت کھا لیا، پکا لیا، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم فارغ ہی فارغ ہیں، جس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ہیں جن کو لوگوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں ان دو نعمتوں کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس یہی دو چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ دو چیزیں جس سے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحۃ والفراغ، صحہ عافیت، تندرستی، سلامتی، اور دوسری والفراغ، فراغت، فارغ البالی۔ سب سے پہلے ہم صحت کو لیتے ہیں۔ الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہوئی ہے، عافیت دی ہوئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ جس کے پاس صحت ہے وہ سبحان اللہ لمبا سجدہ، لمبا قومہ، لمبا رکوع کر سکتا ہے، لمبا قومہ قیام کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے اس کے پاس دنیا کی ساری نعمت ہے۔ جس کے پاس صحت ہے، مال نہیں ہے، وہ بھی سب سے اعلیٰ انسان ہے، سب سے اچھا انسان ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت نہیں دی، مال دیا ہوا ہے، اور اتنا مال دیا ہے کہ ملینئر ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے، اور بہت کروڑوں کا مالک ہے، یا لاکھوں کا کہہ لیجئے، لاکھوں کا مالک ہے، لیکن صحت نہیں ہے، تو دیکھ لیجئے کہ کیا اس کی حالت ہے۔ اللہ نے کسی کی ٹانگ کو مفلوج کیا ہے تو وہ چلنے سے معذور ہے، اور جس کو آنکھوں کی بصارت سے محروم کیا ہوا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ کاش میری ایک دن آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے تو میں قرآن کی تلاوت کر لوں۔ ٹانگ سے جو معذور ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ حسرت سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کاش میری ٹانگ صحیح ہو جائے، میری کمر صحیح ہو جائے، اور میرے اندر طاقت آ جائے تو میں کھڑے ہو کر ایک رات صرف تراویح پڑھ لوں، 4 فرض کھڑے ہو کر پڑھ لوں۔ کتنی اس کی تمنا ہوتی ہے، اس سے پوچھ کے دیکھیں، جائیے ہسپتالوں میں دیکھیے اور ان سے پوچھ کر دیکھ لیجئے تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ایک دن کے لیے صرف میں چاہتا ہوں میری بینائی واپس آ جائے، یا میری کمر کا درد ٹھیک ہو جائے، یا میری ٹانگ صحیح ہو جائے تو میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے 2 گانا ادا کر لوں۔ تو صحت میری بہنوں، ماؤں، بہت بڑی نعمت ہے،
حالانکہ صحت مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، لیکن صحت نہیں ہے تو وہ ترس رہا ہے صحت کو. اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال نہیں دیا، لیکن صحت جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو 5 نعمتوں سے پہلے جانو. اور انہی 5 نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یہ بتائی ہے وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کس وقت میرے پاس بیماری آ جائے، کس وقت میں سجدہ کرنے سے معذور ہو جاؤں، کس وقت میں کھڑے ہو کر قیام کرنے سے معذور ہو جاؤں، کس وقت مجھ کو کوئی بیماری گھیر لے، میں ابھی صحت مند ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لوں. اور اس ٹائم کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے صحت والا اور تندرستی دی ہے، سلامتی دی ہے، تو میں اللہ رب العالمین کے آگے اس سر جھکا کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں اور اپنے رب کی بننے کی کوشش کروں اور اس صحت کو غنیمت جانوں. والفراغ، اور دوسری چیز فراغ، فارغ البالی. اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں بھی ایک دوسری ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. جب تمہارے پاس فراغتی ہے، یعنی آج کوئی مہمان بھی نہیں آ رہا ہے، اب نہ کوئی فیملیاں زیادہ اکٹھی ہو رہی ہیں، صرف بس اپنی بچوں کی اور اپنے میاں بیوی فیملی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ فراغت ہی فراغت ہے. کھانا پکا لیا، رکھ لیا، اب فراغت ہی فراغت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور بیکار فضول باتوں میں اپنا وقت نہ گزاریں، غیبت اور چغلی سے بچیں، ایک دوسرے پر طنز بازی سے بچیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے سے بچیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں اور اس فراغت کے وقت کو غنیمت جانیں. اس لیے کہ فراغت جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ایک انسان بہت ہی مشغول رہتا ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، لیکن اب ہمارے پاس فراغت ہی فراغت ہے، تو اس ٹائم کو بیکار ضائع نہ کیجیے. میری بچیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو قرآن مجید کا دورہ کیجیے اور قرآن مجید کو کھول کر ترجمے کے ساتھ اس پر تدبر کیجیے. تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے. آج فراغت ملی ہے، کل پتہ نہیں فراغت ملتی ہے یا نہیں. آج صحت ہے، کل پتہ نہیں صحت ہوگی یا نہیں. تو آج جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے ہم کو نوازا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ جب آپ فارغ ہوں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں اور جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اپنے رب کا ذکر کیجئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. آج دن ہے، اللہ کے بن جائیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، روئیے اور اللہ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ اپنی اس دنیا سے، اللہ اس پورے عالم سے، اللہم اکشف الغمہ عن الامہ، اللہم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. اس دعا کو کثرت سے پڑھیے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجات نقمتک وجمیع سخطک. جس کو یاد نہیں ہے وہ یہ دعا یاد کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں نے تمہیں صحت بھی دی، فراغ بھی دیا، فارغ البالی بھی دی اور تم نے اس کو گنوا دیا، بیکار فضول باتوں میں، بیکار وقتوں کو گزارنے میں گنوا دیا، تو کل قیامت والے دن انسان حسرت کرے گا اور کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ
وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، کاش کہ میں نے رب کی پناہ لی ہوتی، رب کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ میں نے تو زندگی اپنی ہنسی میں، ٹھٹے بازی میں، مذاق میں، دل لگی میں گزار دی۔ ہر وقت دل لگی، ہر وقت ہنسنا، ہر وقت ٹھٹے لگانا، ہر وقت لوگوں کا مذاق اڑانا، ہر وقت اس کی نعمتوں کا مذاق اڑانا۔ ہر وقت ہمارا حال کیا ہے؟ ہر وقت ہم چاہتے ہیں کہ بس ہنسی ہو، دل لگی ہو، لوگ بیٹھے ہوں، ہم ہنستے رہیں، بولتے رہیں۔ تو قیامت والے دن حسرت سے کہے گا یا حسرتا، یا حسرتا، کہے گا اے کاش، اے افسوس، میں نے رب کا راستہ اختیار کیا ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کی ہوتی۔ یا پھر اللہ فرماتے ہیں او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر کہے گا قیامت والے دن کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہوتا، میں محسنین میں سے ہوتا۔ کاش مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی۔ اللہ نے تو ہدایت دی ہے، لیکن ہم اس ہدایت کے راستے پر چلتے نہیں ہیں، ہم اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن قیامت والے دن حسرت سے انسان کہے گا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، پھر تمنا کرے گا کہ اللہ جی صرف ایک بار جب عذاب دیکھے گا تو کہے گا اللہ جی صرف ایک بار، کچھ دنوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، تھوڑے سے دنوں کے لیے کچھ مہلت دے دے مجھ کو، دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، پھر دیکھنا میں کتنی نیکیاں کروں گا، کتنا متقی بن جاؤں گا، اللہ کتنی عبادتیں کروں گا، کتنا صدقہ اور خیرات کروں گا۔ لیکن نہیں، جواب آئے گا بلا، نہیں نہیں نہیں، قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، تمہارے پاس میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، میری نشانیاں تم کو دکھائی گئی تھیں، مولانا بھی آئے تھے، دائی بھی آئے تھے، دعات بھی آئے تھے جنہوں نے پڑھ کر تم کو سنایا تھا، قرآن مجید بھی میں نے تم کو دیا تھا، حدیث بھی تمہارے آگے پڑھی جاتی تھی، تم کو سکھایا جاتا تھا، تم کو سکھانے کی کوشش کی جاتی تھی، فکذبت بہا، تم نے اس کو جھٹلا دیا تھا، تم تو مسخرے میں پن میں لگے ہوئے تھے، واستکبرت، اور تم تو تکبر میں آئے ہوئے تھے، تم سمجھتے تھے یہ صحت اور یہ فراغ کبھی مجھ سے جدا ہی نہیں ہوگا، کبھی مجھے موت ہی نہیں آئے گی۔ اس وقت انسان افسوس کرے گا، اس وقت تمنائیں کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی بھی ڈانٹ آ جائے گی اور کہے گا تو نے اس وقت تکبر کیا جب تیرے پاس مولانا صاحب آن کے یا مولوانی صاحبہ آن کر، داعیہ آن کر تم کو تبلیغ سناتی تھیں، تم وکنت من الکافرین، اور تم اس کو جھٹلا دیتے تھے، اس کا انکار کر دیتے، ہنسی مذاق کرتے تھے، ٹھٹے بازی کرتے تھے۔ اب تو صرف اللہ کا عذاب ہی عذاب ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اس دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے جو ہیں کالے ہو گئے ہوں گے، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی نعمتوں کو، تکبر کیا اور مسخرہ پن کیا، ان کے چہرے اس دن کالے ہو رہے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ متکبروں کے لیے اس دن جہنم ہی جہنم ہے اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہم کو صحت، یہ فارغ البالی کا وقت جو ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کا مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کا، برکات سمیٹنے کا مہینہ بنا دے اور ہم کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔